آج جس انسان کو بھی دیکھیں اکثر ناشکری کا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا اس پہ اتنی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا دیا ہے، مگر کیا کریں، ہم جدھر بھی جاتے ہیں اور جن لوگوں سے پالا پڑتا ہے جس کو دیکھیں آج اس دور میں روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مال اتنا نوازا ہے، مگر کیا کریں، پھر بھی ان کو جب دیکھتے ہیں تو پھر بھی ناشکری کا رونا روتے ہیں، مر گئے رڑ گئے، کچھ نہیں دیا۔ بھائی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی جن کے گھر میں ایک وقت دیے میں تیل جلانے کو نہیں ہوتا تھا، تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ وہ ہیں، اور یہ دین ہم تک ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچا ہے جنہوں نے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا کر وقت کو گزارا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایسا شکر گزار بندے بن گئے کہ آج بھی ان کا نام ممبر و محراب پہ لیا جاتا ہے، اور وہ زندہ جاوید ہیں۔ وہ جاوید اپنے کاموں کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شکر گزار بندے بننے کی وجہ سے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ شکر گزار اللہ کا بندہ بن جاؤ، نہ شکرا مت بنو۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سختی، کوئی پکڑ آتی ہے تو اس پہ بھی اللہ کو شکر ادا کیا کرو۔ میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں، کلین شیپ بندے، وہ بندے کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے ساڈے تے، اللہ کا بڑا کرم ہے ساڈے تے، اللہ نے اتنا کرم کیتا ہے، کتنا مال و دولت ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا مال ہے، اتنے مویشی ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور جب ہی ان پر اللہ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے تو وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ پہ تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں، اعاذ باللہ، اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ساڈے نال کرنا سی، ساڈے بس سے رکھیا سی، اعاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں یہ اس بیماری میں مبتلا کرنا تھا، مجھے یہ ایسے کرنا تھا۔ تو اللہ کی طرف ایسا ہرگز، اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، شکر کرنے والا بندہ بنے، تو اللہ رب العزت جس طرح پھر آپ کو نوازے گا، پھر آپ دیکھیے گا کامیاب کامران کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔